نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں۔ آج جو میں آپ کے لیے عمل وظیفہ لایا ہوں، دعا لایا ہوں، ہر انسان وہ ڈھونڈتا ہے کہ ہمارا قرض کیسے ختم ہو جائے، ہمارا فقر کیسے ختم ہو جائے، ہماری غربت کیسے ختم ہو جائے۔ آؤ آج آپ کو میں وہ دعا دوں گا، خدا کی قسم اس عمل کرنے سے آپ کا قرض ختم ہو جائے گا، آپ کی غربت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، یقین ہونا چاہیے، نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، پھر جو بھی عمل کریں گے انشاءاللہ العظیم وہ آپ کا کامل عمل بن جائے گا۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی۔ کون سی دعا؟ قرض اترنے والی دعا۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی بیٹی کو دعا دیں اور کہیں کہ یہ دعا پڑھا کرو، تو پھر اس میں شک تو شبہ کی بات ہی نہیں، 100% آپ کا قرض اتر جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت فاطمہ الزہرا کو دی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ یہ سکرین پر آ رہی ہے اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کے رب، ہمارے اور ہر چیز کے رب، ہمارے اور ہر شے کے رب، تورات، انجیل اور قرآن اتارنے والے رب، دانوں اور گٹھلیوں کو اگانے والے رب، دانوں اور گٹھلیوں کو اگانے والے رب، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے کہ اس کی چوٹی تیرے پاس ہے، اس کی چوٹی تیرے پاس ہے۔ ہر اس چیز کی برائی سے کہ اس کی چوٹی تیرے پاس ہے۔ اے اللہ، تو اول ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، تو آخر ہے اور تیرے بعد بھی کوئی نہیں، تو ظاہر ہے، تجھ سے اونچا کوئی نہیں، تو باطن ہے، تجھ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں۔ ہمارے قرض کو ادا کر دیجئے اور ہماری فقیری کو، غربت کو غنا کر دیجئے۔ اس دعا کے یا یہ ترجمہ ہے، میرے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا۔ دوستو، ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ جو لوگ قرض کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعلقین کو یہ دعا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے سوتے وقت دانی طرف کروٹ کر کے یہ دعا پڑھا کریں۔ یہ دعا بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، عمل بھی بن گیا۔ اصل عمل یہ ہے کہ جو میرے نبی پاک نے دیا اپنی بیٹی کو اور پھر ساری امت کو آیا، اس کو یاد کر کے اپنی غربت کو مٹاؤ، اپنے قرضوں کو مٹاؤ۔
اور دو صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے تشریف لائے۔ جب انہوں نے ان کی جھگی پر گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ سلیمان فارسی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں؟ آپ نے کہا معلوم نہیں۔ ان دو صحابیوں کو ان کو شک ہو گیا کہ جس کے پاس ہم نے آئے ہیں شاید کہ یہ وہ نہیں ہے۔ اتنے میں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ہاں میں ہی سلیمان فارسی ہوں، وہی مطلوب ہوں جس کو آپ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن ساتھی ان کا ساتھی وہ ہوگا جو جنت میں ان کے ساتھ جائے گا، جو جس کا خاتمہ بالایمان پر ہوگا، اس کا مجھے معلوم نہیں۔ دوستو، اپنا ایمان پر خاتمہ کرنا، اپنا ایمان پر خاتمہ کرنا، نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ساتھی بننا ہے، نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننا ہے۔ پھر حضرت سلیمان فارسی نے پوچھا تو انہوں نے بتایا شام سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے آپ کے بھائی نے۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے لیے کیا ہدیہ لائے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی ہدیہ نہیں لائے۔ آپ نے کہا ان کے پاس جو آتا ہے ہدیہ لاتا ہے، آپ مجھے ہدیہ نہیں دے رہے۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا خدا کی قسم کوئی ہدیہ نہیں دیا، آپ ہمارے پر مقدمہ نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا تھا جا کے سلام پیش کرنا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے بڑا کوئی ہدیہ ہو سکتا ہے؟ دوستو، سلام کو عام کرو، یہ بھی ایک ہدیہ ہے۔ پیسوں کا نہیں دے سکتے تو سلام کا دو، چھوٹا بڑے کو کرے، کھڑا بیٹھے کو کرے، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلامتی کو عام کرو۔ مسلمان کی پہچان ہے ایک دوسرے پر سلامتی دے۔ جو لوگ قرض سے پریشان ہیں وہ یہ دعا پڑھیں اور ایمان اپنا خاتمہ بالایمان، موت آئے تو ایمان پر آئے، اس کی کوشش کرنی ہے کہ نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننا ہے اور سلام کو عام کرنا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ السلام علیکم۔